یہ ایک مسلمہ حقیقت ہے کہ جھنگ کی سرزمین متعدد تہذیبوں کا مرکز اور امین رہی ہے۔ اگر جھنگ کے حقیقی پس منظر کی بات کریں اور ہیڈ تریمو کو جھنگ کی پہچان کہا جائے تو یہ بے جا نہ ہوگا۔ تریمو پنجابی زبان کا لفظ ہے جس کے معنی ہے تین منہ والا۔ اس وقت ہیڈ تریمو میں دو دریاؤں یعنی جہلم اور چناب کا سنگم ہے، جبکہ زمانہ قدیم میں دریائے راوی بھی اس مقام پر آ کر باقی دو دریاؤں سے ملتا تھا۔ تاریخی اعتبار سے دیکھیں تو زمانہ قدیم میں اسے مشہور تریمو گھاٹ بھی کہا جاتا تھا۔ یہ آبی گزرگاہ ایک جانب درہ بولان کے راستے ایران اور دوسری جانب خیبر کے راستے افغانستان تک جاتی تھی۔ یہ راستہ سندھ اور کشمیر کے درمیان رابطے کا کام بھی کرتا تھا۔ اس کے علاوہ سندھ اور بلوچستان کے راستے آنے والے حملہ آور سبزے کے وسیع میدانوں کی صورت میں موجود چراگاہوں کے باعث گھوڑوں کی خوراک اور آسان رستے کے سبب تریمو گھاٹ کا راستہ ہی اختیار کرتے تھے۔ دوستو، آریاؤں نے اس راستے سے گزر کر دہلی پر قبضہ کیا، جبکہ 1000 قبل از مسیح میں ایرانی عہد کے شہنشاہ گشتہ صف کے حکم پر جرنیل بہمن نے پنجاب پر حملہ آور ہونے کے لیے بھی یہی راستہ اپنایا تھا۔ اسی طرح بھٹی، راجپوت، مید اور جاٹ قوموں نے بھی ملتان، لاہور، جہلم، بھیرا، بکھر اور خوشاب پر قبضے کے لیے اسی آبی گزرگاہ کا سہارا لیا۔ سکندر اعظم نے 325 قبل از مسیح میں جب ملتان پر حملہ کیا تو اپنی فوج کو دو حصوں میں تقسیم کیا۔ ایک حصہ سانگلا، ساندھل بار اور کرہنہ بار سے ہوتا ہوا زمینی راستے سے، جبکہ دوسرا کشتیوں کے ذریعے دریائے جہلم سے ہوتا ہوا تریمو گھاٹ پہنچا تھا۔ اس کے علاوہ چندر گپت موریہ، اشوکا اعظم، راجہ بکرما، رانی پدما اور محمد بن قاسم نے ہندوستان میں اپنی فوجی مہمات کے دوران تریمو گھاٹ کو بطور فوجی چھاؤنی استعمال کیا۔ انگریز دور حکومت میں ماضی کے انہی حقائق کو مد نظر رکھتے ہوئے یہاں فوجی چھاؤنی بنائی گئی اور ہیڈ تریمو کی تعمیر کا باقاعدہ آغاز کیا گیا، جس کی کہانی ہم آپ کو پچھلے ایپیسوڈ میں بتا چکے ہیں۔ ہیر رانجھا کے سب سے پہلے مصنف اور دور اکبری کے عظیم داستان گو اور پنجاب کے سب سے بڑے ایپک رائٹر، جنہوں نے ہیر رانجھا کے علاوہ اور بہت سی دوسری شعرائے آفاق کہانیاں لکھیں، جنہیں نہ صرف پنجاب بلکہ پورے برِ صغیر میں شہرت دوام ملی۔ میرا نام دامود ارداس ہے، گلاٹی میری قوم ہے، وہ اپنی ہر کہانی کے آغاز پر یہ جملہ کہا کرتے تھے۔ وہ سلطان پور گاؤں کے رہائشی تھے۔ دوستو، سلطان پور کا گاؤں آج بھی موجود ہے اور جھنگ سے شاہ جینا کی طرف جاتے ہوئے یہ راستے میں پڑتا ہے۔ یہاں تقسیم ہند سے پہلے گلاٹی قوم کے ہندو آباد ہوا کرتے تھے۔ قائد اعظم کے قریبی ساتھی اور تحریک آزادی پاکستان کی اہم شخصیت، سابق وفاقی اور صوبائی وزیر، آل انڈیا مسلم لیگ کے معزز چیف خان محمد عارف خان رجبانہ سیال کا تعلق بھی جھنگ سے ہے۔ وہ زبردست جمہوریت کے حامی تھے اور قائد اعظم کے وژن کی حمایت کرتے تھے۔ انہوں نے 1965 کے صدارتی انتخابات میں مادر ملت محترمہ فاطمہ جناح کی حمایت کرتے ہوئے فیلڈ مارشل ایوب خان کی کھل کر عوامی سطح پر سیاسی مخالفت بھی کی۔ انہوں نے 1985 میں قومی اسمبلی کے اسپیکر کے عہدے کے لیے جنرل ضیاء الحق کے امیدوار خواجہ صفدر کو شکست دینے میں بھی اہم کردار ادا کیا۔ ICC امپائرز کے ایلیٹ پینل کے رکن اور 3 سال تک مسلسل اور 5 دفعہ مجموعی طور پر ڈیوڈ شیفرڈ ٹرافی جیتنے والے پاکستانی کرکٹ امپائر اور سابق کرکٹر علیم ڈار کا تعلق بھی جھنگ سے ہے۔